حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، صحابی رسول ہو، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی کا دیدار کرنے والے، نبی کے پیچھے نمازیں ادا کرنے والے، حضور کے دور میں روزے رکھنے والے صحابی رسول تھے، فوت ہونے لگے، جان نکلنی بند ہو گئی، اکڑ گئی، جان مشکل ہو گئی، تڑپ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ صحابہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ فلاں صحابی جو ہے وہ قریب المرگ ہے لیکن تڑپ رہا ہے، جان نہیں نکل رہی۔ حضور وہاں تشریف لے گئے، وہاں دیکھا، آپ نے ان کی والدہ تھی، بیوی تھی، والدہ سے پوچھا بھئی کیا بات ہے، یہ کون سا کام کرتا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ صرف اتنی تھی، باقی تو نیک تھا، پرہیزگار تھا، سب کچھ تھا، لیکن میری بات بعد میں مانتا تھا، اپنی بیوی کی بات پہلے مانتا تھا، میری بات کی کوئی توجہ نہیں دیتا تھا، بیوی کی بات کو مانتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا صحابہ لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں لے آؤ۔ اب دیکھیں کہ حضور رحمت اللہ للعالمین سب جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، رحمت ہیں، رب نے انہیں رحمت کہا، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں کہ لکڑیاں صحابہ لکڑیاں اکٹھی کرو۔ ماں نے پوچھا یا رسول اللہ لکڑیاں کیوں اکٹھی فرما رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کو میں جلا ڈالوں، اس کو میں جلا ڈالوں۔ اب غور کریں دوستو، غور کریں، میں اس کو جلا ڈالوں کیونکہ اس نے اپنی ماں کا کہنا کیوں نہیں مانتا، میں اس کو جلا ڈالوں گا۔ اب ماں کا دل رحم والا ہوتا ہے، ماں نے کہا یا رسول اللہ میں اسے معاف کرتی ہوں، میں اسے معاف کرتی ہوں، آپ اسے جلائیں نہیں۔ جب یہ کہا تو اس کی جان پرواز کر گئی۔ تو حضرات محترم، اب ماں باپ کو ایسا مت سمجھو، یہ جو میڈیا ہے ماں باپ کے خلاف یہ بھڑکاتا ہے، نوجوانوں کو، بچوں کو بھڑکاتا ہے، بچوں کی تربیت خراب کرتا ہے۔ اور ماں باپ کی عزت، ماں باپ کو خوش کر لو تو رب خوش ہو جاتا ہے، نبی خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو پھر رب بھی راضی نہیں ہوگا اور اس کا نبی بھی راضی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کو خوش کرنا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ آج تم جس کے ماں باپ راضی ان کو خوش کر لو تو تمہارا رب بھی راضی ہو جائے گا، اس کا نبی بھی راضی ہو جائے گا۔ پھر جو کچھ وہاں ملے گا، ماں باپ کے زبانوں سے جو الفاظ نکل جائیں گے، اگر ماں باپ بد دعا نہ بھی کرے لیکن اس کے دل کو بھی کبھی تکلیف نہ پہنچاؤ، دل کے اندر جو ان کے دل بات چلی جاتی ہے تکلیف دے، فرمائے وہ بھی ضائع کبھی نہیں جائے گی، کبھی ضائع نہیں جائے گی۔ اور پھر ماں باپ جس کے لیے دعا کر دے، پھر یوں سمجھو کہ وہ تو دنیا کے اندر آخرت کے اندر فرمایا خوش ہو گیا ہے، اب اس کا حساب و کتاب بھی اتنا نہیں ہوگا جس پر ماں خوش ہوگی یا باپ خوش ہو گیا۔ حضرت ابو یعقوب سنوسی رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ کے نیک بندے، بزرگ اور بڑے استاد سے حدیثوں کے، تو انہوں کو پڑھا رہے تھے اپنے دوستوں، اپنے شاگردوں کو، تو آپ ایک شاگرد نے کہا حضور آج رات میں نے خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب و غریب خواب ہے۔ فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کیا خواب یہ دیکھا یا رسول اللہ کہ آپ کی داڑھی مبارک کے اندر ہیرو جواہرات، موتی، یاقوت، مرجان، یعنی ایسے اس کی لڑیاں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں آپ کے داڑھی کے ساتھ، یہ میں نے دیکھا ہے۔ آپ نے کہا کہ تو نے خواب سچا دیکھا ہے؟ کہا پوچھا یا استاد جی وہ کیسے؟ فرمایا آج رات میں نے اپنی ماں کے قدم جو تھے وہ داڑھی کے ساتھ صاف کیے ہیں، وہ جو قدموں کے گرد و غبار میری داڑھی کے ساتھ لگے وہ تمہیں ہیرو جواہرات موتی نظر آ رہے ہیں۔ اور ماں باپ کی اتنی قدر ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ماں باپ کی کوئی عزت نہیں کر رہا، کوئی عزت نہیں کر رہا، کوئی احترام نہیں کر رہا، اور خصوصاً یہ اپنا میڈیا والے اور خصوصاً یہ ڈراموں والے جو ہیں، سٹیج ڈراموں، یہ سب تباہ و بربادی کر رہے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ان کو لگام دے، ان کا قبلہ درست کریں،
ہمارے اکابرین کے اتنے ڈرامے، اتنے اپنے کارنامے ہیں، وہ ان کو بیان کرے ڈراموں میں لا کر، تاکہ ہمارے پود کی جو ہے اپنا اچھی تربیت ہو، لوگ اچھے ہو جائیں۔ تو حضرات محترم، ماں باپ کے بارے میں قرآن مجید میں اسی طرح فرمایا کہ ان کے نرمی کے ساتھ بات کرو، اتنا اونچی بھی آواز نہ نکالو کہ تمہارے ماں باپ کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ نرم ان کے سامنے ہر وقت جھکے رہو، یہ بھی قرآن مجید، جھکے رہو ان کی بات کو پہلے مانو، تسلیم کرو، ورنہ ہم صحابہ سے افضل تو نہیں ہیں۔ جب صحابی رسول کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہماری کیا وقت ہے، ہماری کیا عزت ہے؟ لیکن افسوس کی بات ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، فرمایا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔